لیکن کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنی ہیں، سورج، چاند، ستارے، سب کے بننے کا ایک ٹائم ہے اور ختم ہونے کا بھی ایک ٹائم ہے، اور ہر چیز کا ٹائم پیریڈ الگ ہے. درختوں کی الگ آنے کی اور جانے کی جو ہے وہ پوزیشن ہے. اس کے بعد انسان اس وقت تک اس کے ٹائم فریم کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک اس نے گناہ نہیں کیا تھا. لیکن خدا نے کہا کہ جس روز تو یہ پھل کھائے گا ضرور تو مرے گا، اور پھر 930 سال کے بعد آخر کو اسے موت آئی. چیزیں جو ہیں، ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اس کی الگ سے اکائی ہے، اس کی بنیاد ہے اور پھر اس کا خاتمہ ہے. اور اس کے درمیان ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب بھی ایک اپنے ایک حصے کے اندر یا اپنی اکائی کے اندر رہ کر چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن ٹائم تو ہے ہر اس چیز کا جو وجود رکھتی ہے، ٹھیک ہے، جو خلق ہوئی ہے. اچھا، یعنی میں کچھ ویوز پیش کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے سامنے. چائنیز کہتے ہیں ناظرین تقریباً 2000 سال پہلے کہ زمین و آسمان کے شکل لینے سے پہلے سب کچھ ناقابل بیان تھا اور بھربھرا تھا، یعنی امورفس تھا، جس طرح فہد صاحب آپ ایک بات کر رہے تھے. بک آف جینیسس میں کہا جا رہا ہے in the beginning God created the heavens and the earth was without form and void. سینٹرل امریکہ میں مایاز ایک تہذیب گزری ہے، ان کی میتھولوجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نہ زمین تھی اور نہ آسمان، اس وقت خدا کے پہلے لفظ کی صدا گونجی. قرآن میں کن فیکون کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا اور جس چیز کو وہ چاہتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہے. ہندوازم کے اندر انلائٹنمنٹ کا کانسیپٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایسا نقطہ عروج کہ جس پر پہنچ کر ایک انسان کو جو کچھ اس کے اطراف میں ہو رہا ہے وہ سمجھ آ جائے. اس نقطے پر جب انسان پہنچتا ہے تو وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بریک ہمیں لینا ہے، لیکن یہ جو زمان و مکان، کیونکہ جب ہم نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھتے ہیں تو شاید یہ سوال ابھرتا ہی نہیں. ظاہر ہے ہم اپنے وقت کو سنکرونائز کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور ایک خاص وقت پہ دفتر جانا ہے، ایک خاص وقت پہ سو کے اٹھنا ہے، ایک خاص وقت پہ سونا ہے. لیکن قرآن پاک میں کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو کچھ اشارے ہمیں دے رہی ہیں، اور بائبل میں بھی ہمیں وہ چیزیں مختلف انداز میں نظر آتی ہیں. ناظرین، اسپیس اور ٹائم کو قرآن پاک کس طرح دیکھ رہا ہے اور کس انداز میں اس کی تشریح ہم آج کے سائنٹیفک ڈیٹا کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، اس پہ ہم آگے گفتگو کریں گے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں آج ٹائم اینڈ سپیس کے موضوع پہ. اچھا، آپ سب کی میں توجہ چاہوں گا. قرآن پاک میں 3 جگہوں پر ریفرنسز ہیں جو میں دینا چاہوں گا، اور پھر اس کی ڈیٹیل میں ہم تھوڑا سا جائیں گے. سورہ معارج آیت 1 سے 4 تک فرما رہے ہیں اللہ کہ ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور وہ اللہ صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح اور فرشتے چڑھتے ہیں اس روز جس کا اندازہ 50,000 برس ہوگا. دوسری جگہ سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں اللہ فرما رہے ہیں وہی آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں، پھر ایک ایسے روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہے اس کی طرف رجوع کرے گا. تیسری جگہ سورہ حج میں آیت 47 میں اللہ فرما رہے ہیں اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز نہ توڑیں گے، اور بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے 1000 برس کے برابر ہے. ڈاکٹر صاحب، شروع میں فہد صاحب نے بھی کہا جس طرح کہ ریلیٹیو کوانٹٹی ہے ٹائم. اب یہ ریلیٹیوٹی ان آیات سے بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. یعنی ایک جگہ اللہ رب العزت جب قیامت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سورہ معارج میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، جبکہ
دو جگہوں پر سورہ سجدہ میں اور سورہ حج میں انہوں نے باقاعدہ مما تعدون کے ساتھ استعمال کیا کہ جس طرح تم شمار کرتے ہو، یعنی تمہارے ریفرنس سے ایک روز 1000 سال کے برابر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آئنسٹائن نے اپنا جب مشہور نظریہ اضافیت پیش کیا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، تو وہاں پہ بھی اس نے کہا کہ ٹائم اور اسپیس ریلیٹو ہے۔ تو یہ کیا 50,000 سال اور 1000 سال، یہ کس طرف اللہ رب العزت ہمیں اشارہ دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا رہنمائی ہو رہی ہے ہماری؟ جی دیکھیے، وقت کا جو کانسیپٹ ہے وہ چینجز سے آتا ہے، چینجز، ٹھیک ہے، تغیرات سے۔ تغیرات۔ ٹھیک۔ اگر کوئی تغیر ہے، کوئی چینج ہے کسی میں، تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹائم گزرا ہے۔ ٹھیک۔ اگر ہم یہ اسیوم کر لیں کہ ایک چینج آتا ہی نہیں، بالکل چینج نہیں آتا، تو ٹائم کا تصور کیا ہے؟ ٹائم تو اسٹیٹک ہو گیا۔ ٹھیک۔ تو ٹائم اصل میں انڈیپینڈنٹ کوانٹٹی نہیں ہے، یہ اسپیس سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک۔ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ایجڈ ہو رہے ہیں، ہمارے سیلز ڈسٹروائے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک۔ ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے، اور اس طرح تمام چیزیں ہیں، ایک پروسیس کے تحت ایک انجام کی طرف جا رہی ہیں۔ تو اس چینج سے ہم ٹائم کا تصور ملتا ہے۔ ٹھیک۔ اور ابدیت وہ ہے کہ جب چینجز رک جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ ابدیت ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ اب درمیان میں 1000 سال اور 50,000 سال کا جو ذکر ہے، تو صرف جہاں پر 1000 سال کا ذکر ہے وہاں پر تو لکھا ہے مما تعدون، جس طرح تم شمار کرتے ہو۔ یعنی جو چینجز کا جو پروسیس ہے اور رفتار ہے وہ ہمارے مطابق ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جب 50,000 کا ذکر ہے تو وہاں مما تعدون کا ذکر نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اور ٹائم، ایک اور پروسیس ہے، کسی اور فریم آف ریفرنس، کسی اور فریم آف ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، جبکہ یہ چینجز جو ہیں وہ سلو ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تو بڑی اہم بات ہوئی، کیونکہ جب ایک کیلکولیشن جب میں نے کی تو ہمارا ایک دن جو ہے وہ 24 گھنٹے کے برابر ہے، لیکن اگر ہم 50,000 سال کا ایک دن لے لیں تو اس 24 کو آپ کو 50 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا، لہٰذا وہ ایک دن 1200 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ اس میں صرف عرض کروں گا کہ ایک تو جیسے یہ سولر ڈے کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں جو کہ زمین کی گردش اور سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسی طرح ایک اور ٹائم فریم ہے جس کو ہم سائیڈیریل ٹائم کہتے ہیں، جو کہ فکسڈ پلینٹس ہیں ان کی ریولوشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ایک نقطہ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کی بات سنتے ہوئے، کہ جو ہم بات کرتے ہیں ٹائم کی کہ ایک میجریبل اینٹی ہے اور ہم چینج کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں، ہمارا اس کو میجر کرنے کا ایک کانشیس لیول ہے، اور ٹائم اور کانشیسنس کے دوران انسان کی عقل ظاہر ہے کہ ایک حد پر پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایکسٹینٹ جو ہے ہم اس کو کیا ڈیفائن کریں گے؟ فار ایگزامپل انٹرا یوٹرائن لائف میں ایک بچہ اپنی ماں کی آواز سنتا ہے، وائبرو اکوسٹک سٹیمولیشن سے وہ سنتا ہے کہ اس کی ہیئرنگ ہے، لیکن بچپن میں، جوانی میں اس کو وہ چیزیں یاد نہیں ہوتی۔ ہم ماں کے پیٹ میں دوران حمل وہ آوازیں بالکل اس کو وہ آ رہی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ادراک کی حد تبدیل ہو گئی۔ تو ہمارا جو ٹائم کو ایز ایک میجریبل اینٹی تصور کرنے کا جو ادراک ہے، اس کی حد کہاں تک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اسے کہاں تک اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ڈیفائن کر سکتے ہیں، جسے ہم ماضی، حال اور مستقبل کہتے ہیں۔ There is another theory جو کہ یہ کہتی ہے کہ ٹائم بیسیکلی ایک اسٹیٹک ہے، ان فیکٹ the whole creatures are passing through۔ اچھا، وقت جامد ہے اور all the creatures جو ہیں وہ گزر رہی ہیں، تو وہ اپنے جب فیزز سے گزرتی ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے جو تھا اب وہ یہاں سے گزر گئیں اور اب یہاں سے گزر گئیں اور اب یہاں سے گزر گئیں، تو یہ چیزیں ڈیپینڈیبل ہو جاتی ہیں، ہماری جسٹ پرسپشن ہو جاتی ہے، یعنی اگین یہ ریلیٹیو ہے۔ اگین ریلیٹیو ہے۔ فیصل صاحب سر، ٹائم ریلیونٹ ہے میرے حساب سے فزیکل ایگزسٹنس سے۔ یہ چیز آپ ہم سب نوٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہم کبھی سوتے ہوئے ماضی میں بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حال میں تو ہوتے ہیں، مستقبل کے ایونٹس بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ سونے کے دوران، اچھا ڈاکٹر صاحب جو سلیپ کا پروسیس ہے، جس طرح آپ نے جو بات کہی اس سے میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ 10 گھنٹے سو گیا میں، لیکن پتہ مجھے نہیں چلا، میں جب اٹھا تو مجھے لگا شاید ابھی سویا تھا۔ بالکل صحیح۔ اس میں یہ عرض کروں گا کہ سلیپ میں بیسکلی دو طرح کے سائیکلز ہوتے ہیں، ایک ہم NREM کہتے ہیں جو کہ نان ریپڈ آئی موومنٹ فیز ہوتا ہے سلیپ کا، اور ایک ہم REM کہتے ہیں جو کہ ریپڈ آئی موومنٹ ہوتا ہے۔ اب ریپڈ آئی موومنٹ میں ہماری آنکھ کی پتلیاں جو ہیں وہ